3-4 بل چھوڑ گئے, شہباز شریف صاحب سائن نہیں کیے, ان کا بل بھی ہے, تو یہ صدر علوی کو نہیں بھجوائے گئے. تو یہ عوام کے وسیع تر مفاد میں تمام قانون سازی ہو جاتی ہے, لیکن یہ والی قانون سازی وہ چھوڑ جاتے ہیں, اپنے وصیت میں دے جاتے ہیں آنے والے پرائم منسٹر کو, انٹرمی سے. جی وہ کہتے ہیں نا ایک بڑی گھریلو سی برکت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. ہماری نانی اماں کہتی تھی دیگچی پوری خالی کر کے دسترخوان پہ مت لے کر آؤ, تھوڑا سا سالن برکت کے لیے چھوڑ دو. تو یہ ایک آدھا بل برکت کے لیے چھوڑ گئے ہیں. میں شاید واپس آؤں گا اور پھر اس کو میں وہ کروں گا. حالانکہ اس میں کیا تھا, اس میں اگر باقی میں ترمیم کی تھی تو یہ جو ایکٹ تھا, اب مجھے نہیں پتا, مطلب کافی مٹھائیاں وغیرہ بھی کھائی گئی. اور میں حامد بھی سے آپ کے پروگرام میں تھی, پتا چلا کہ عارف علی صاحب نے بھی دستخط کرنے سے انکار کر دیا. اب پھر اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو ہوگی اسی دن. اب سینٹ کرتی ہے کیا نہیں کرتی, لیکن نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے نا 1 سال پہلے تو اپنے سارے جتنے اپنے ان کے تھے مفادات میں چیزیں وہ کر لی, اور پھر اس کے بعد جیسے وہ بلز کا جمعہ بازار لگا ہوا تھا کہ ہر بندہ ایک بل لے کر آ رہا تھا. بس ایسے ہی ہے, اب خدا پاک خیر کرے. لیکن کوئی بجلی کا بل بھی لایا سائرہ صاحبہ, کوئی بجلی کا بل بھی لایا, یا سب ایسے قانون سازی کے بل ہی لے کر آئے؟ بجلی کا بل ویسے نہیں لے کر آیا, بٹ میرے پاس بجلی کا بل تھا اور میں نے بہت ہاتھ لہرایا کہ اسپیکر صاحب میرا بھی بل ہے. تو سب پوچھے کہ تمہارا کون سا بل ہے. میں نے کہا میرا بجلی کا بل ہے, جہاں اتنے بل پاس کیے یہ والا معاف کروا دیجیے, کیونکہ میں وہ تھوڑا زیادہ بڑا تھا. تو میں نے ایسے ہی جذبت, لیکن پھر ٹائم نہیں ملا, تو بس اپنے بل لے کر آ گئے. بالکل بھی اس میں کوئی نہیں جاتے جاتے جو یہ کر کے گئے, اور ابھی یہ سمراٹ ہم تک پہنچے نہیں ہیں. یہ ابھی 1 ماہ بعد پتہ چلے گا. اور کاکڑ صاحب کے لیے دعا ہے کہ وہ اتنی مشکل حالات میں ان کو یہ وہ کہہ رہے نا کہ یہ مسند ملی ہے, خدا پاک خیر کرے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ کیسے صحیح ہوگا اور الیکشن ہو جائے. ورنہ آپ کو کچھ دنوں بعد ہی تھوڑی سی چیخیں سنائی دیں گی. یہ سب مل کر ایک دوسرے سے احتجاج کر رہے ہوں گے. کس کی چیخیں ہوں گی وہ؟ پی ڈی ایم کی چیخیں ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے سارا بانو صاحب, میں آپ کی پیشنس پھر ٹیسٹ کرنے لگی ہوں, مجھے معاف کر دیجیے گا, مگر مجھے وقفہ لینا ہے. میں واپس آؤں گی, صرف آپ ہیں, آپ سے بات کریں گے, لیکن وقفہ لینا پڑے گا, وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ بانو صاحبہ. بہت شکریہ سائرہ بانو صاحبہ, ہم نے آپ کی پیشنس بڑی ٹیسٹ کی, تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ سو پیشنٹ. لیکن اب آپ پلیز ذرا دل کھول کے اور بل کھول کے ہمیں بتائیں کہ اس ملک کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک بڑی اچھی بات کی ہمارے باس نے, ایک بیپر پہ تھے وہ بخاری صاحب, تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو پہلے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کون بن رہا ہے وزیر اعظم نگراں, پھر اب ان کو لگ پتہ جائے گا, تو ہمیں لگ پتہ جائے گا. کچھ ایسا ہی ہے, مطلب دیکھیے عوام کے تو حالات نہ بدلنے کے, لیکن اب اس وقت جو ہے نا وہ ملک کی بقا پریورٹیز پر ہونی چاہیے کہ اب اس ملک کو اس بحران سے نکالنا کیسے ہے. 1.5 سال ان کو ملا تھا اپنی کارکردگی دکھانے کو, لیکن ہو نہیں سکا. اور جس وقت ان لوگوں نے اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی, کہیں اس وقت الیکشن میں چلے جاتے تو آپ یقین نہیں کریں کہ اس وقت لوگ بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا پی ٹی آئی پر. لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے پہاڑی پر سے کوئی پتھر لڑکتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا, انہوں نے پی ٹی آئی کو ہٹا کر خود کھڑے ہو گئے. اور اب میرا بھی خیال کے الیکشن ہوں گے. آپ نے ایک وہ کامران خان صاحب کی ٹویٹ پڑھی ہوگی جس میں انہوں نے استدعا کی ہے چیف آف آرمی صاحب سے کہ آپ اپنی ایک مضبوط سی ٹیم لے کر آئیں, اور اب ان تمام سیاستدانوں, جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے 4 دفعہ دور کا ذکر کیا, نون کے 3 دفعہ کا کیا, اور کہا کہ اب ان کو بریک لینا چاہیے. تو اب مجھے نہیں پتا وہ کس چیز کا اندیا تھا, تو لیکن دور رہ نہیں سکتے سیاستدان اس ایوان کی بھول بھلائیوں سے. تو اب میں اچھی بات تو نہیں ہے کہ میں ایسے بولوں, میں انتظار کر رہی ہوں, لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شور شرابے کا وقت ہوا چاہتا ہے جب ان کو دکھے گا کہ نہیں ہو رہے الیکشن, کیونکہ ہونے چاہیے. دیکھیے نا آئین اور قانون, پھر ہم لوگ کہاں سے یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جی پاکستان کا آئین ہے اور آئین کے اس پہ نہیں کر سکتے. میں کہتی ہوں ہونا چاہیے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہے الیکشن ہوگا کیسے. تب ایک پارٹی ہے اس کو ختم کرنے کے پیدر پہ ہیں, اور آئی ڈونٹ نو کس حد تک کامیاب ہوئے, اور ابھی دوسری کسی پارٹی کا پتہ نہیں چل رہا. لیکن جی
بانو صاحبہ لیکن یہ بات تو ہے نا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ظاہر نیشن کو ایڈریس کیا ہے یا کاکل میں انہوں نے گفتگو کی ہے اس میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ دیکھیے جی ہم جو ملک میں جو فوج اور عوام کو علیحدہ کرنے کی سازش تھی وہ تو ہم نہیں کامیاب ہونے دیں گے. تو عوام اور فوج تو ایک پیج پر ہیں اور یہ جس نے بھی کوشش کی ہے وہ ظاہر ہے کہ ناکام گئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کس کو ہی مینز بائی ہو. اور دوسرا یہ کہ کاکڑ صاحب بھی ایک اپیرنٹلی وہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی جو ہوا اس کے بعد ان کی بڑی ایک اینٹائی پی ٹی آئی چیئرمین ایک نیریٹو بلڈ کیا انہوں نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اشارے یہی ہیں کہ دو ایسے لوگ ان پاور یا ان کنٹرول ہوں گے جو کہ واقعی عمران خان صاحب کو مائنس کر دیں گے ریگارڈلس آف ان کے کیسز سچ ہیں جھوٹ؟ جی بظاہر تو لگ ایسے رہا ہے تو بظاہر 9 مئی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. کس نے بھی وہ کیا تھا حالانکہ میں ہمیشہ شروع میں بھی میں نے 1-2 دفعہ اسپیچ کی تھی تو میں نے سینٹر آف گریوٹی اپنی پاک افواج کو ہی کہا تھا. ظاہر ایک ملک کا کسی کا قانون ہوتا ہے کسی کا آئین ہوتا ہے. ہماری سینٹر آف گریوٹی پاک افواج ہے. بلکہ ہماری پارٹی پہ بھی بہت زیادہ لوگ انگلی اٹھاتے رہے تو میں ہمیشہ یہی بات کرتی تھی کہ چلے ٹھیک ہے اپنی پاک افواج کے ساتھ ہے نا تو انڈیا کی فوج کے ساتھ تو نہیں ہے. تو ہم نے تو اس چیز کو کبھی وہ نہیں کیا. لیکن یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. فوج ہے یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اب جن ممالک میں افواج نہیں ہے آپ ان کا حال دیکھ لیجئے. تو ظاہر ہے یہ کیا کہہ رہی تھی آدھا سن گئی. ٹھیک ہے. اب آج میں نے کہا حسان نیازی کو بھی آج گرفتار کر لیا اور شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے اعتراض اٹھایا پھر راجہ ریاض نے ان کو یاد دلایا کہ جو پی ٹی آئی کے ایکچوئل جو سپورٹ میں ہیں یا ان کے ساتھ ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے یا تو وہ جیل میں ہیں یا وہ روپوش ہے. آپ جو نکل آئے باہر آپ کا پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کریں. آپ نے کیا معاہدہ طے کیا ہے؟ تو آپ کو بھی لگتا ہے کوئی معاہدہ ہو گیا ہے کوئی مائنس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کو لے کے آگے چلیں گے؟ بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے. دیکھیے نا مطلب سب ایک ایک کر کے باہر آتے گئے اور میرا پہلے بھی یہ سوال تھا کہ اگر وہ اس میں ملوث تھے تو پھر مطلب وہ گنگا نہا کر کیسے واپس آ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور جس وقت پکڑ دکڑ ہوئی تھی تو ان کی بھی حکومت تھی. یہ تو ابھی کل ظاہر سب کچھ چینج ہوئے تو سزا تو کسی کو بھی نہیں ملی نا.